الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفی خسر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا کے اندر انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. لیکن ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو ایسی عطا کی ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات ان نعمتوں کو انسان سے واپس لے لیتے ہیں، وہ نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں، تو وہ دوبارہ کبھی زندگی کے اندر انسان کو ملتی نہیں ہے. ان میں ایک انسان کا وقت ہے اور دوسری نعمت انسان کی سانسیں ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو دوبارہ کبھی گزر جانے کے بعد ملتی نہیں. اور ہر انسان دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے، اپنے کاروبار کو ترقی دے سکے. یہ ہر انسان کی سوچ اور فکر ہے. لیکن کامیاب انسان وہی ہے جس نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے دیے ہوئے وقت کی قدر کر لی. وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور وہ کل قیامت کے دن بھی کامیاب. ہمارا اپنے خالق و مالک کے اوپر سب سے بڑا شکوہ، اعتراض، بیٹھے بٹھائے ہم اپنی زبان سے شکوہ کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے فلاں کو اتنا دیا ہے، مجھے کیا دیا ہے. اگر میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جان کے ذرا دیکھیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کسی انسان سے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان تو اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے تجھے عطا نہیں کی. یہ میری اور آپ کی آنکھ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. اس کے اوپر یہ اللہ رب العزت کی ذات نے 6 اور 6 بائی کا کٹ لگا رکھا ہے. مجھے ذرا بتلائیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کون سا وہ کٹر ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ انسان کی آنکھ کے اوپر 6 اور 6 بائی کا یہ کٹ لگا رکھا ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو کان دیے،
وہ کون سی ڈرل مشین تھی جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کان کے اندر سوراخ کیے؟ دنیا کے اندر دنیا کے سارے ڈاکٹر دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ مشینری لے آئے، اگر دنیا کے اندر کسی کے کان میں سوراخ کر دیں، اللہ کی قسم ہے اس انسان کی سماعت ضائع ہو سکتی ہے، وہ کانوں سے سننے سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ماں کے ایک چھوٹے سے کارخانہ جسے پیٹ کہتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ اتنی عظیم نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کر رکھی ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے، ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ سب سے زیادہ وقت ہے جو انسان نے اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کو آپ لے لیں، جتنی بھی اللہ رب العزت کی عبادات ہیں، دین اسلام کا ان کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، ایک مقصد ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دادا مسلمان تھا، ابا بھی مسلمان گئے، ابا نمازیں پڑھتا تھا اس لیے بیٹا بھی نمازیں پڑھ رہے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ان چیزوں سے ہم بالکل خالی ہیں، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کہ روزے کا اور نماز کا باقی جتنی بھی عبادات ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اسلام کا اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اگر انسان تجھے ان عبادات کے فلسفے کا پتہ چل جائے، اللہ کی قسم ہے پھر یہ میری اور آپ کی مسلمانوں کی جو اجتماعی صورتحال ہے یہ کبھی نہ ہو۔ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان اپنے وقت کی قدر کر لیتے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، اور وہ انسان جو اپنے وقت کو اپنے رب کی بندگی اور اس کی عبادات کے اندر نہیں گزارتا، امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے، اس کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت عطا کر رکھی ہے، وقت دیے، اس کے باوجود وہ اس وقت کی قدر نہیں کرتا۔ کتنے لوگ آپ کے ساتھ پچھلے رمضان موجود تھے، دائیں بائیں ذرا دیکھیں، وہ آپ کے عزیز و اقارب وہ آج آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے زندگی کے اندر یہ موقع نصیب کیے کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، لیکن ہماری من حیث القوم جو اجتماعی صورتحال ہے، اللہ کی قسم ہے دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، واللہ ہم اب کچھ نہیں کر رہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات نے ہم سے اس کے بارے میں سوال کر لیا، دین کے بارے میں، تو ہمارے پاس اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اتنی گمبھیر صورتحال ہے دین کے بارے میں، اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دین سے دوری، اللہ کے وجود کا انکار، الحاد کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، میں اور آپ وہاں سوچ نہیں سکتے، آپ کی وہاں سوچ نہیں جا سکتی۔ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، بی ایس سی کی کلاس، یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ بی ایس سی کی کلاس، پہلے دن میں کلاس میں گیا، کم و بیش 40 کے لگ بھگ سٹوڈنٹ، زیادہ ہوں گے، اس سے کم نہیں ہے۔ پہلے دن تعارف کی کلاس تھی،
بچے کہتے سر پڑھنا نہیں ہے. میں نے کہا چلے جنرل نالج کا کوئی سوال آپ سے کر لیتے. اب بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے, 13ویں کلاس تھی. سادہ سا سوال میں نے انہیں پوچھا. میں نے کہا بچے چلے کوئی آپ میں سے یہ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں, ان کے نام بتائیں. اللہ کی قسم ہے ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں, 40 میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام بتا سکا ہو. یہ صورتحال ہے ہماری دین کے ساتھ لگاؤ کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی ذات نے پوچھ لیا تو ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے یہ کیا تھا, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, یہ زندگی, یہ وقت اللہ نے دیا ہے, بڑا قیمتی ہے. میں تو دیکھ کے حیران ہوں, یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے اور اتنا بڑا گاؤں, اور ہماری صورتحال یہ ہے. اصل میں ہم نے سمجھا ہے کہ یہ جمعے کا خطبہ شاید یہ جمعے کا حصہ نہیں ہے. انتظار کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے کب مولوی صاحب جماعت کھڑی کریں گے, پھر مسجد میں جائیں گے, سلام پھرے گا, فوراً سلوار ٹکنوں سے نیچے مسجد سے بھاگنے کی کوشش کریں گے جیسے کسی کے اوپر احسان کرنے آئے تھے واپس چلے جا رہے. اور اپنی عزت کو, اپنے وقار کو, اپنے مقام کو آج تک اللہ کی قسم ہے انسان تو نے سمجھا نہیں ہے. اللہ کی رات جمعے کے دن کتنی بڑی دنیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ 85 کے گاؤں کی مساجد کی بات ہو رہی ہے, کوئی سمندری کے گاؤں کی بات ہو رہی ہے, شہر کی بات ہو رہی ہے مساجد کی. نہیں, پوری دنیا کی مساجد کے اوپر اللہ کی رات تمہارے استقبال کے لیے اور تمہیں عزت دینے کے لیے ہر مسجد کے دروازے پہ نماز فجر کے وقت 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں, انتظار کرتے ہیں اس خاکی مخلوق کا کہ کون سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھتے ہیں. لیکن جب امام اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں, کاپی پینسل بند کر کے امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس وقت کی قدر نہیں ہے. یاد رکھیں, آج اس وقت کی قدر نہیں کرو گے تو کل آنے والے وقت میں یہ وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا. قیامت کے دن پھر یہ وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا, یہ آپ کو ضائع کر دے گا. پھر شرمندگی ہوگی, ندامت ہوگی اپنے رب کے سامنے, کیوں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اس وقت کی قدر نہیں کی ہو. اس لیے یہ اللہ رب العزت کی ذات نے بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. ایک انسان کا وقت ہے اور دوسری اس کی سانسیں. جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں ان کی قدر کریں, اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جب چھن جاتی ہیں زندگی کے اندر آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, دنیا کی ساری جمع پونجی لگا دیں, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یہ آپ کو واپس نہیں ملیں گی. دیکھیں کبھی رمضان کا مجھے اور آپ کو انتظار تھا, آج آدھے کے قریب رمضان گزر چکا ہے. میں نے اور آپ نے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, سوچنا ہے کہ میں نے کیا پایا ہے, کیا کھویا ہے. 13 رمضان ہے آج, کیا میں نے اپنے رب سے مانگا ہے, کتنا میں نے اپنے رب کو وقت دیے ہے, کتنا ٹائم میں نے اپنے رب کی عبادت کے اندر گزارا ہے, اور کتنا وقت میں نے فضول کاموں کے اندر گزار دیے. یہ نہیں ہے کہ صبح سحری کر لی ہے, شام کو افطاری کر لے گا, یہ زبان سے غیبت بھی کر رہے, یہ چغلی بھی کر رہے, یہ گندی سیاست کی باتیں بھی کر رہے,
یہ کسی کا نہ حق مال بھی کھا رہا ہے، ناجائز کسی کو گالیاں بھی دے رہا ہے، بہن کا مال یہ کھا رہا ہے، روزہ رکھ کے یتیم کا مال یہ کھا رہا ہے ہم مسلمان روزہ رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں ایسے روزے دار کی اللہ کی رات کو کل قیامت کے دن کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے اس کو کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہمیں روزے کے فلسفے کا ہی نہیں پتا کہ روزہ تقاضا کیا کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، تم نے متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے روزہ رکھنے کے بعد۔ سحری کر لیتے ہیں، سو گئے، سارا دن کھیتوں میں کام، گلیوں چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کے عیب نکالتا ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھ لے سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے علاوہ کل قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اس کو قیمتی بنا لیں۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے، جن کے دل کے اندر اس خالق و مالک کا ڈر تھا کہ اللہ کی ذات نے پوچھنا ہے کل قیامت کے دن، ایک پرچی لکھی ہوئی ہے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیوار کے اندر رکھا ہوا ہے۔ روزانہ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیوار سے نکالتے ہیں اور جب اس کو پڑھتے ہیں زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے۔ ایک نوجوان روزانہ دیکھتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیوار سے نکالتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد زاروں کی طرح روتے ہیں اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس دیوار کے اندر رکھ دیتے۔ یہ روزانہ دیکھتے ہیں امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے اس معمول کو۔ آخرکار اس سے ایک دن رہا نہ گیا، امام صاحب نے وہ کاغذ کا معمول کے مطابق ٹکڑا نکالا ہے، اس کو دیکھ کے زاروں کی طرح رو رہے۔ یہ نوجوان قریب آتا ہے، کہتا ہے سفیان ثوری بہت دن ہو گئے دیکھ رہا ہوں آپ کے معمول کو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو روزانہ نکالتے ہیں اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بات ذرا مجھے بھی بتلا دے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نوجوان یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میری اور میرے رب کی باتیں ہیں، تو نہ پوچھ۔ اس نے اصرار کی ہے، کہتا ہے امام صاحب بتائیں تو صحیح، اتنے دن گزر گئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو نکالتے ہیں اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بتلایا نہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو اسی جگہ پہ رکھا ہے، اینٹ آ کے رکھ دی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جا کے سجدے کے اندر گر جاتے، اپنے رب سے باتیں شروع ہیں۔ وہ نوجوان جو روزانہ دیکھتا تھا کہ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ کام کرتے ہیں، زاروں کی طرح روتے ہیں، اس نے ہمت کی، جرت اس نے کی، حوصلہ اس نے کی ہے کہ امام صاحب سجدے میں اس نے اس اینٹ کو نکالا ہے، پرچی کو باہر نکالا ہے، کہتا ہے آج دیکھوں تو صحیح کون سی چیز اس پرچی کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ جو امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ روزانہ نکالتے ہیں اور جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم ہے 85 کے بزرگوں، نوجوانوں، وہ کلمات، وہ عبارت اگر آج میرے اور آپ کے دل کے اندر اتر جائے، اللہ کی قسم ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ جو عبارت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس کاغذ کے ٹکڑے کے اندر لکھی ہوئی تھی، لکھا کیا تھا؟
کہ سفیان ثوری زندگی کے اندر کوئی تو ایسا عمل کر لے جو اپنے رب کو کل قیامت کے دن دکھا کے اپنے رب کے سامنے پیش کر کے تو رب سے جنت کا حقدار بن جائے گا۔ یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، جس کو روزانہ نکالتے تھے، اس کو دیکھ کر روزانہ زاروں کی طرح روتے تھے کہ سفیان تیرے پاس رب نے اتنا وقت دی ہے، تیرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو تو کل قیامت کے دن اپنے رب کو پیش کر کے رب سے جنت کا حقدار بن جائے۔ میری اور آپ کی صورتحال کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ 13 رمضان گزر گیا، آج کتنی ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، کتنا وقت ہم نے اپنی زبان کو رب کے ذکر کے اندر تر رکھے، کتنی ہم نے نفلی عبادت کی ہے ہم مسلمان؟ رمضان آئے گزر گئے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی ذات نے وقت دی ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، یہ سانسیں اللہ رب العزت کی ذات نے عطا کی ہیں۔ 12 روزے چلے لگا لیں، آج کا دن چھوڑ دیں آپ، 85 کے جتنے امیر لوگ ہیں سارے اپنی جمع پونجی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کی قسم ہے گزرا ہوا وقت تمہیں واپس نہیں ملے گا، گزرا ہوا وقت واپس نہیں ملے گا۔ اور ہر انسان اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جوانی کے اندر، شروع زندگی کے اندر عبادت کر لے اپنے رب کی، اور اسی جوانی کا مزہ ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، باپ جمع پونجی کرتا ہے، کیوں؟ کہ میری اولاد کی دنیا اچھی گزر جائے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، وہ والدین، وہ بھائی، وہ باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی اولاد کے اندر آخرت کی فکر نہیں پیدا کرتا، اپنی اولاد کو دین کا داعی نہیں بناتا، نمازی نہیں بناتا، وہ باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کا دشمن ہے۔ یہ اصل ہے، یہ دنیا گزر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جن لوگوں کو وقت کی قدر ہے، صحابی ایک آتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، باتیں ہو رہی ہیں، ایک سادہ سی جھونپڑی کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رہتے، تھوڑا سا سامان ہے، صحابی رسول کہتے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تیری چھوٹی سی جھونپڑی ہے، تھوڑا سا سامان ہے، یہ تیرا مجھے عارضی گھر لگتا ہے، تیرا دوسرا گھر کہاں ہے؟ اگر میں اور آپ ہوتے، اور میری اور آپ کی سوچ بھی یہی ہے، آج کے نوجوان کی سوچ یہی ہے، آج کے بزرگ کی سوچ یہی ہے، کوٹھی بڑی ہونی چاہیے، مکان خوبصورت ہونے چاہیے، اے سی لگا ہونا چاہیے۔ صحابی رسول کہتے، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیے، ابو ذر دوسرا مکان کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، ہاں میرا دوسرا مکان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا عالی شان ہے۔ صحابی رسول کہتے، میں نے کہا ابو ذر ہے کہاں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، مجھے اپنے خالق و مالک کے اوپر یقین ہے، مجھے اپنے رب کے اوپر پورا یقین ہے کہ وہ میرا گھر، مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ وہ میرا گھر کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، وہی میرا آخری اور حقیقی گھر ہے، یہ تو دنیا کا میرا عارضی گھر ہے۔ ان لوگوں کو وقت کی قدر تھی کہ اللہ نے یہ وقت دیے، یہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اپنے گھروں کی فکر نہیں کرتے تھے، مال و دولت کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اسلام مال و دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، کمائیں جتنا مرضی کمائیں، لیکن یاد رکھیں اگر یہ اولاد، یہ مال،
اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ گئی تو میرے بھائیو کل قیامت کے دن زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جھونپڑی کے اندر ہے، بارش کا پانی اوپر سے اندر آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بارش کے پانی کو صاف کر رہے، اپنی اس جھونپڑی سے نکال رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ کہا عبداللہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش کا پانی اوپر سے آتا ہے، اس بارش کے پانی کو صاف کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے بھائیوں اور نوجوانوں اور بزرگوں، آج ہمیں اس وقت کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اس بارش کے پانی کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کر رہے، اللہ کی بندگی میں گزار لے، اپنی زبان سے اپنے رب کا ذکر کر لے، یہ وقت تجھے دوبارہ نہیں ملے گا جو تو بارش کے پانی کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس زندگی کا اللہ نے کل قیامت کے دن حساب لینا ہے۔ ان دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کے اصل فلسفے کو سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آج اللہ کی قسم ہے اگر وہ مقصد وہ فلسفہ میرے اور آپ کے اس سینے کے اندر اتر جائے، حلق سے نیچے ذرا چلا جائے، تو پھر میری اور آپ کی کیفیت عبادات کی یہ نہ ہو جو آج من حیث القوم ہماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دیکھیں رمضان کی برکت کتنی ہے، یہ وقت کتنا قیمتی۔ صحابی رسول ہے، صحابی کہتے ہیں مجھے رات کو خواب آئے، دو نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اسلام اکٹھا قبول کیے۔ ان میں ایک اللہ کے راستے میں گئے، شہید ہو گئے، اپنی جان قربان کر دیے۔ دوسرا اس کے 1 سال بعد فوت ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں مجھے رات خواب آیا ہے، میں جنت کے دروازے پہ ہوں، اندر سے ایک آنے والا آیا ہے جو شہید کے 1 سال بعد فوت ہوا ہے نا، اس نے اس کو پہلے جنت میں داخل کیے اور شہید کو بعد میں جنت میں داخل کیے، اور مجھے اس نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، ابھی آپ کی باری نہیں ہے۔ صحابی رسول کہتے میں صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا خواب سنایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات مجھے یہ خواب آیا ہے، یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس میں تعجب والی بات کون سی؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، سارا کچھ مال و دولت اللہ کے راستے میں اس نے قربان کر دیے، اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ جنت میں بعد میں گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے ذرا یہ بتلاؤ کہ جو آدمی 1 سال زندہ رہا ہے بعد میں اس کے، مجھے ذرا یہ بتلاؤ کیا اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ اس کو اللہ نے 1 سال زندگی کے اندر موقع نصیب کی ہے اپنی عبادت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، پھر سال کے اندر اس کی زندگی کے اندر رمضان آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی رمضان آیا اس کی زندگی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اسے موقع دیے
اس نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو پہلے جنت کا داخلہ نصیب کی ہے۔ لیکن آج مجھے اور آپ کوئی فکر نہیں کہ یہ کتنے قیمتی ایام ہیں، یہ وقت کتنا قیمتی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو بھیجا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے بھیجا تھا، اس عبادت کے لیے اس وقت کو خرچ کریں، اس عبادت کے لیے اپنے اس ٹائم کو صرف کریں، لگائیں، زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اللہ کی بندگی کے اندر گزاریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیں پھر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم کیا کرتے؟ نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث ہیں جی، ابا جی نمازی ہیں، دادا نمازی ہے، اس لیے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ آگے نماز پڑھی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے نماز کا فلسفہ کیا ہے، نماز ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے ہماری من حیث القوم صورتحال یہ ہے۔ کتنی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور اس وقت کی قدر سورۃ الاخلاص ہے نا، کتنی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 1 منٹ کے اندر وقت دیکھیں، وقت، اس وقت کی قدر کریں، یہ گزر جائے گا۔ 1 منٹ کے اندر 6 مرتبہ آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے، لیکن 1 منٹ کے اندر 6 مرتبہ پڑھی ہے آپ نے، ثواب کتنا ملے گا؟ پورے 2 قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت کی ذات تمہارے نامہ اعمال کے اندر درج کر دے گا۔ 1 منٹ کی بات ہے، لیکن ہمیں اور بھائیوں یہ منٹ تو بہت دور کی بات ہے، یہ بابرکت مہینے کے اندر تو سیکنڈ قیمتی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے ہمیں قدر نہیں ہے اس بابرکت مہینے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سورت کے بارے میں کہا تھا کہ لوگوں، اگر اللہ کی ذات پورے قرآن کو نازل نہ کرتے، اس ایک سورت کو اللہ رب العزت کی ذات نازل کر دیتے تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جاتی، اتنی یہ قیمتی اور اہم سورت ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں، اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے وقت کی قدر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دی ہے، اور یہ زندگی برف کے بلاک کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ پتہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے پیش ہونے، پھر بھی ہم غافل ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی بندگی وہ انسان نہیں کرتا، اللہ کی عبادت وہ نہیں کرتا، نماز وہ نہیں پڑھتا جس کے دل کے اندر اللہ کی ذات کا ڈر نہیں ہے، جس کا یہ یقین نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد اللہ کو حساب دینے، اللہ نے سوال کرنے، جس کے دل کے اندر یہ ڈر نہیں ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اور اللہ نے پوچھنا ہے، میں نے زندگی دی تھی، کہاں گزار کے آیا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں خرچ کر کے آئے، کیسے کمایا ہے؟ لیکن اس وقت میرے بھائیوں پھر جواب نہیں ہوگا۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی آپ کو ایسے بد نصیب مل جائیں گے جو بہنوں کے مال کو کھا رہے ہیں، جو یتیموں کے مال کو کھا رہے ہیں، حاجی، نمازی، روزے دار، کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات کا ڈر نہیں ہے دل کے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نے کل قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں عطا بن ابی ربا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے وقت کی اہمیت کا اندازہ، میں نے وقت کی جو اہمیت تھی نا، یہ میں نے صحابہ کرام سے سیکھی ہے۔ میں نے پڑھے کہ صحابہ کرام اپنے اس وقت کو قرآن اور حدیث پڑھنے کے اندر زیادہ سے زیادہ گزارتے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اگر یہ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت کے اندر گزرے گا تو پھر کل قیامت کے دن جا کے کامیابی ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے بابرکت مہینہ دیا ہے ہمیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے کہ کتنا اپنے رب کو ہم نے راضی کیا ہے؟ میرے سمیت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے اپنے رب کو منا لیا ہو اس رمضان کے اندر۔ دیکھیں میں اور آپ بلکہ ہر انسان، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آج کے جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے نا، نوجوان گناہ کرتے ہیں، باپ سے ڈرتے ہیں کہ باپ کو پتہ نہ چلے، گناہ کرنے والا ڈرتے ہیں عزیز و اقارب کو پتہ نہ چلے، شاگرد گناہ کرتے ہیں ڈرتے ہیں میرے استاد کو پتہ نہ چلے، ہم ڈرتے ہیں دنیا کے لوگوں سے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، اس وجہ سے گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اے اللہ کے بندو، اے انسان باپ کو اس سے ڈرتا ہے، بھائی سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم ہے اگر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میرے اور آپ کے اس سینے کے اندر اتر جائے تو کبھی بھی گناہ کرنے والا نوجوان اپنی تنہائیوں میں گناہ نہ کرے۔ اور وہی انسان کامیاب ہے جس کی تنہائی پاک ہے، جس کی تنہائی صاف ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، جس کی تنہائی پاک ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا دنیا کی زندگی کے اندر، کیا اس سرزمین کے اوپر تمہیں ایک اللہ رب العزت کی ذات نعوذ باللہ اتنی حقیر نظر آئی ہے کہ گناہ کرتے وقت تم اپنے رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ وہ رب جو کالی رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر کالے رنگ کی جو کیڑی چلتی ہے، چیونٹی چلتی ہے، رب اس کے چلنے کی آواز کو بھی آسمانوں پہ بیٹھا سن لیتا ہے۔ کیا تم نے اس رب کو اتنا حقیر سمجھ رکھا ہے کہ تم رات کے وقت میں اپنی تنہائیوں کے اندر گناہ کرتے وقت باپ سے ڈرتا ہے، بھائی سے ڈرتا ہے، اور نوجوان اس رب کا ڈر تیرے دل کے اندر کیوں نہیں آتا؟ تیرے پاس تیرے دل کے اندر اس رب کا ڈر نہیں ہے، تو نے اس رب کو نعوذ باللہ اتنا حقیر سمجھ رکھا ہے کہ تو اس رب سے گناہ کرتے وقت ڈرتا نہیں ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، جو تیرے سینوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اور جوانوں، یہ جوانی گزر جائے گی، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، یہ جوانی جو رب کی عبادت کے اندر گزاری ہوگی، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر یہ ملے گا، اس کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اس خوش نصیب نوجوان کو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ کتنے میرے نوجوان ایسے بھائی جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ مجھے فکر ہے دنیا کے مال کی، مجھے فکر ہے اپنے کھیتوں کی، مجھے فکر ہے اپنی گندم کی، مجھے فکر ہے اپنے کماد کی فصل کی، اور سارا کچھ کرے، یاد رکھ لے یہ برکتیں رحمتیں کیوں نہیں ہیں مال کے اندر۔ مولوی کہتے ہیں اللہ اکبر
اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کہتے ہیں بدڑ ہوئے نے تے جے بارش پی گئی تو کنک گئی تو مولویاں نے تو ڈراؤندے رہنا انہاں دی خیر. اے اس رب کے اوپر توکل اور یقین کر لے. جب تمہارا توکل رب کے اوپر اتنا مضبوط ہو جائے گا, اللہ کی قسم ہے پھر اللہ رب العزت کی ذات تمہارے مال کے اندر کبھی کمی نہیں آنے دے گی. کل میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ حیدرآباد سے کراچی جانا تھا, ٹرین کا وقت ہو چکا ہے. دیکھیں جن لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے, ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا, پتا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی ذات کو اس کا حساب دینا پڑے گا. ٹرین کا وقت ہو گیا, اگر اسٹیشن کے اوپر ٹکٹ لینے کے لیے جاتے تو ٹرین نکل جاتی کراچی کے لیے. ٹرین میں سوار ہو گئے, ٹکٹ نہیں لی, کراچی پہنچ گئے, کسی نے پوچھا نہیں ہے گاڑی کے اندر کہ آپ سفر میں ہیں, ٹکٹ لیے یا نہیں لیا. تو جے ہوں آج کل دا ساڈے رنگا ہوئے, اسی تو جان کے بچتے رہنے ہیں. یہ کتے بھول ہی جاوے, انہوں کرایہ ہی نہ ہی پوچھے. کراچی اترنے کے بعد گاڑی سے وہاں اسٹیشن پہ گئے, ساتھ والا آدمی کہتا ہے میں پریشان ہوں, ابھی ہم حیدرآباد سے واپس آئے, اب یہ پھر ٹکٹیں لے رہے. کہتا ہے میں نے کہا ابھی تو ہم واپس آئے, آپ پھر حیدرآباد کی 2 ٹکٹیں لے رہے. اور نوجوانوں اور بزرگوں اور 85 کے رہنے والوں, یہ ہے جب آپ اپنے مال کو اس طرح دنیا کے اندر پاک رکھیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات تمہاری اولادوں کو بھی پاک کر دے گا. حیدرآباد کی وہاں سے کراچی سے واپسی کی 2 ٹکٹیں لی ہیں. ٹکٹیں لینے کے بعد ان کو پھاڑ دیے, زمین پہ پھینک دیے. ساتھ والا کہتا ہے میں نے پوچھا ابھی تو ہم واپس آئے ہیں حیدرآباد سے, اور آپ نے اترنے کے بعد یہ حیدرآباد کی ٹکٹیں لے کے پھاڑ دی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے بزرگ کہتے ہیں کہ حیدرآباد سے ہم کراچی تک سفر نہیں کر کے آئے, ٹائم نہیں تھا. اگر ہم وہاں سے ٹکٹ لینے جاتے گاڑی گزر جاتی. گاڑی میں کسی نے پوچھا نہیں ہے, ٹکٹ لی نہیں ہے, گورنمنٹ کو ہم نے نقصان دی ہے. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات میرے اس عمل کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر لے. میں نے واپسی کی 2 ٹکٹیں لینے کے بعد پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے گئے, اس لیے ان کو پھاڑ دیے تاکہ میں کل قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں پاک ہو جاؤں. یہ ہے تقویٰ. جب آپ اپنے مال کی اس طرح سے فکر کریں گے, حلال کمائیں گے, اس کو حلال رکھیں گے, تو پھر اولاد بھی آپ کی ایسی ہی پیدا ہوگی اور ایسی آپ کی فرما بردار رہے گی. لیکن آج ہمیں کوئی فکر نہیں. ہم کہتے ہیں کہ مال آنا چاہیے, جہاں سے مرضی آ جائے, جیسے مرضی آ جائے, کوئی فکر نہیں. اللہ کی ذات نے سورہ قلم کے اندر ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صنعاء یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پہ یہ باغ ہے. ان کا باغ بڑا نیک تھا, اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا تھا. اولاد جوان ہے, بیٹے پڑھے لکھے, باپ فوت ہو گئے. انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا نے کیا کیا ہے, ساری زندگی غریبوں کو دیتا رہے, غریبوں میں تقسیم کرتا رہے. اب ابا جی چلے گئے, اب ہم کسی کو نہیں مال دیں گے, کسی غریب کو نہیں دیں گے. صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے جائیں گے, باغ کا مال توڑیں گے اور منڈیوں کے اندر بھیج دیں گے. رات بھائیوں نے صلاح مشورہ کر رہے,
لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ آسمان پہ بیٹھا رب تمہاری ساری باتوں کو سن رہا تھا اور تم دنیا کے اندر تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی ذات تمہاری یہ ساری تدبیریں ناکام بنانی اللہ کی ذات ہے۔ صبح نکلے، جا رہے ہیں باغ کی طرف، جہاں باغ تھا اللہ کی ذات نے راتوں رات ملیا میٹ کر دیا، نام و نشان مٹا دیا اللہ کی ذات نے باغ کا۔ پڑھے سورہ قلم کو، اب آپس میں بات کرتے ہیں، یار اتنی دور تو ہمارا باغ نہیں تھا، کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا لگتا ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے، رات ہم نے جو باتیں کی ہیں کہ غریبوں کا حصہ نہیں نکالیں گے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں یہ سزا دی ہے کہ باغ کو راتوں رات ملیا میٹ کر دیا۔ یہ مال ہاتھ کی کمائی، یہ روزہ کیا ہے؟ یہ غریبوں کا سبق دیتا ہے، احساس سکھاتا ہے۔ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہو، اگر اس کے فلسفے کے پیچھے چلے جاؤ تو تمہیں اپنے ان نادار غریب بھائیوں کی بھوک کا احساس ہونا چاہیے کہ یار ہم تو یہ ایک مہینہ ایسی بھوک اور پیاس برداشت کرتے، کتنے مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو روزانہ اپنی زندگی کے اندر اس طرح ہی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ صبر سکھاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، روزے رکھے، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ روزے رکھتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اس لیے روزے رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے اپنی غریب رعایا کا احساس ہو میرے دل کے اندر کہ ان کا بھی خیال رکھنا ہے میں نے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ مشکات کے اندر بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ، ایک برس کی بیماری کا، کوڑ کی بیماری جسے آپ کہتے ہیں، ایک نابینا تھا، ایک گنجا تھا۔ اللہ کی ذات نے فرشتے کو بھیجا ہے ان کے پاس۔ اس نے کہا فرشتہ آتا ہے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ بیماری مجھ سے اللہ کی ذات دور کر دے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، ملتے نہیں ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرے، اللہ کی ذات نے اس کی بیماری دور کر دی ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ مال چاہتا ہوں، مال دے دیا گیا۔ اندھے کے پاس فرشتہ چلا گیا، کیا چاہتے ہو؟ اللہ میری بینائی واپس دے دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا اللہ تیری بینائی واپس کر دے۔ اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ کیا چاہتے ہو؟ مال چاہتا ہوں، اللہ نے مال عطا کر دی ہے۔ گنجا کیا چاہتے ہو؟ میرے سر کے بال آ جائیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ نے اس کے بال واپس کر دیے۔ کیا چاہتے ہو؟ مال چاہتا ہوں، مال دے دیا گیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ نے پھر آزمایا، فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آتا ہے برس والے کے پاس، کوڑی والے کے پاس کہ یار مسافر آدمی ہوں، زیادہ راہ ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے اس مال میں سے مجھے کچھ سواری دے دے، اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ بھول گیا اپنی اوقات کو، کہا جا جا، میں نہیں تجھے جانتا، یہ میرا مال ہے، میں تجھے کیسے دے دوں؟ فرشتے نے کہا کیا تو وہی نہیں ہے برس کی بیماری والا؟ اب تو بھول گیا؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرا مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے نا تو اللہ تجھے پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ اللہ نے پہلی حالت میں واپس لوٹا دیے۔ دوسرے کے پاس گیا فرشتہ، یار مسافر آدمی ہوں، زیادہ راہ ختم ہو گئے، منزل مقصود پہ جانا ہے، کچھ مال دے دو۔ اس نے کہا لے، اور یہ میرا مال ہے، تجھے کیسے دے دوں؟ اس نے کہا بھول گیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں آئی،
اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے پہلی حالت میں واپس لوٹا دے. اللہ نے پہلی حالت میں واپس لوٹا دیے. نبینا رہ گئے. اس کے پاس فرشتہ آتے, کہا مسافر ہوں, زاد راہ ختم ہو گئے, اس مال میں سے ایک بکری دے دے. اس کو اپنی اوقات یاد تھی, بھولا نہیں تھا. اس کو پتا تھا میں نبینا تھا, اس نے یاد رکھا میرے پاس کچھ نہیں تھا, یہ میرے اللہ نے مجھے دیا تھا. کہتا ہے ایک کی کیا بات کرتا ہے, یہ ساری جتنی مرضی لے جا, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اس نے کہا نہیں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ کی طرف سے آزمائی امتحان کے لیے آیا تھا. اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا ہے اور تیرے دو ساتھیوں کو اللہ نے ناکام کر دیا. یہ مال, یہ اولاد, یہ اللہ کی طرف سے فتنہ ہے. اللہ بعض دفعہ زیادہ مال دے کے آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تیز آندھی سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے. کیا ہم نے اس سنت پہ عمل کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اس سنت پہ عمل کی ہے؟ اور کماد ایکڑوں کے ایکڑ ملوں کے اندر آپ نے بیچے, کیا کماد کی فصل کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اپنے کماد کو پاک کیے؟ نہیں کیا. مکئی بیجتے ہو, اس کی زندگی بھر کبھی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ نہیں دیتے ہو. زکوٰۃ کس کی دینی ہم نے؟ آ جا کے صرف گندم کی, وہ بھی پوری نہیں نکالتے ہم لوگ. یاد رکھ لے میرے بھائیو, یہ مال کی محبت, یہ روزے, یہ نمازیں, یہ حج, یہ زکوٰۃ کل قیامت کے دن ضائع کر دیے جائیں گے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے مطابق نہ ہوئے. اگر تمہارا مال پاک نہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ کھانے کے لیے آئے, کھا لیے, بعد میں بتایا گیا کہ یہ اس وجہ سے یہ کھانا آیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حلق کے اندر انگلی ماری ہے اور اس کو باہر نکال دی ہے. کیوں؟ کہ وہ حلال کا نہیں تھا. آج مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مال میرا پاک ہے یا نہیں پاک. روزے رکھ رہے, حرام کما رہے, روزے اس نے رکھے, ناپ تول میں کمی کر رہے, روزے اس نے رکھے, جھوٹ بول کے اپنے مال کو بیچ رہے, روزے اس نے رکھے ہیں, چغلی اور غیبت یہ کر رہے, روزے اس نے رکھے, چوری کا پانی یہ لگا رہا ہے, روزے اس نے رکھے, نہر سے پائپ لگا کے فصل کو پانی یہ لگا رہا ہے. ہم مسلمان, روزہ اس نے رکھا ہوا ہے. یاد رکھ لیں, یہ کل قیامت کے دن یہ اللہ نے جو وقت دیا ہے نا, یہ گزر جائے گا. لیکن کامیاب انسان وہی ہوگا جس نے اس وقت کی قدر کی ہوگی. اگر اس وقت کی قدر نہیں کرو گے تو میرے بھائیو پھر یہ وقت تمہاری قدر نہیں کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی طبی عمر جو ہے نا یہ 60 سال 70 سال کے درمیان میں ہوگی. کوئی قسمت والے بزرگ زیادہ چلے جائیں گے, پرانے بزرگ جو, لیکن کبھی دیکھا ہے میرے بھائیوں, کبھی سوچا ہے آج معاشرے میں نوجوان کرتا کیا ہے؟ اس کی زندگی کا سال کم ہو گئے, یہ برتھ ڈے کا کیک کا کاٹتا ہے, یہ سالگرہ مناتا ہے, خوشی مناتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گئے. اللہ نے جو 60-70 سال کی زندگی عطا کی تھی وہ اس میں سے ایک سال اللہ کی ذات نے کم کر دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی بے وفا زندگی گزر جائے گی. یہ اللہ نے وقت دی ہے, اس وقت کی قدر کر لیں. یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں, بڑے ہی قیمتی ہیں. اپنے لگاؤ کو
اپنی سوچوں کو، اپنی فکر کو رب کے ساتھ لگا لو۔ اللہ کی قسم ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو دین تم سکھا دو، اپنی اولادوں کو دین تم سکھا دو، یہ دین تمہاری اولادوں کی دنیا کی ہر ضرورت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ میں کچھ نہیں ہوں، نکما ہوں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ جتنے ہم نکمے، شاید دنیا کے اندر اتنا نکما آدمی کوئی نہ ہو، لیکن آپ کی محبت یہ دین کے، اللہ کے دین کی محبت ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اتنے قابل نہیں ہیں۔ ہم سے بڑے پڑھے لکھے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اس لیے اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، ان کو نمازی بنائیں۔ اگر آپ اپنی اولادوں کے ساتھ خیر خواہ ہیں نا تو کم از کم اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں۔ دنیا سے چلے جاؤ گے، نہ دعا مانگے گی، 5 وقت تمہاری نماز کے اندر تو یہ تمہارے لیے دعا مانگے گی نا۔ اس لیے خود بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی کو، بیٹیوں کو نمازی بنائیں۔ پوچھیں ان سے جا کے کہ بیٹا کتنی نمازیں پڑھی ہے۔ بیوی سے آج تک کبھی میں نے اور آپ نے پوچھا ہے کتنی نمازیں پڑھی؟ کھانا وقت پہ نہ ملے، کپڑے لیٹ ہو جائیں تو بڑا غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ جب سے آئی ہے کپڑے استری نہیں کرتی، وقت پہ کام نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم ہے کبھی آج تک میں نے اور آپ نے اپنی بیوی سے یہ بحث نہیں کی کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تجھے نماز کا کہتا ہوں، کبھی نماز تو پڑھتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کبھی اس کے باپ کو شکایت نہیں لگائی میں نے اور آپ نے۔ اپنے بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، بہن سے ناراض ہو جاتا ہے، کس لیے؟ مال کی خاطر۔ کبھی بھائی سے ناراضگی اس لیے رکھی ہو کہ بھائی تو نمازی نہیں ہے، اس لیے اس وقت تیرے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہ شروع کر دے۔ تو دین کی طرف آئیں، یہ دین کی محبت جو ہے نا، یہی کل قیامت کے دن کامیابی عطا کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔